ناظرین کرام، پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی جانب سے خلیل رانا حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں قومی یکجہتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر رفیق جان صاحب اور اس کے کنوینر اقبال جدون صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ تو اقبال جدون صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ قومی یکجہتی کونسل بنانے کی جو ضرورت آپ نے محسوس کی، اس پہ ذرا تھوڑی سی ہمارے ناظرین کو تفصیل سے اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ بہت شکریہ خلیل رانا صاحب، اور پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی، اور کچھ ایسے سوال تھے جن کا جواب دینا آج ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں قومی یکجہتی کونسل بنانے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی۔ وہ اس لیے محسوس ہوئی کہ یہاں پہ کافی زیادہ سیاسی، سماجی اور رفاہی تنظیمیں موجود ہیں، اور وہ کام بھی کر رہی ہیں۔ ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسی تنظیم کا قیام عمل میں لایا جائے جہاں جن لوگوں کے جہاں اختلافات ہوں، ان سے مل کر وہ گروپ بندیے، وہ اختلافات ختم کیے جائیں۔ اصل میں قومی یکجہتی کونسل کا مقصد جو ہے وہ قومی یعنی ہم پاکستانی ہیں، ہم ایک قوم ہے جو پاکستانی قوم ہے، وہ یکجہتی، یک جو ہے فارسی کا لفظ ہے، یک کا مطلب ایک، یعنی ایک جگہ بیٹھ کے اپنے مسائل کے اوپر ڈسکس کریں اور اس کا حل تلاش کریں۔ قومی یکجہتی کونسل کا مین مقصد یہ ہے۔ اس میں ہم نے آج سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے میں نے آئیڈیا پیش کیا اپنے دوستوں سے، خصوصاً ڈاکٹر رفیق جان کے پاس میں گیا۔ میں ان کا انتہائی تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو بھی ضرورت کو محسوس کیا، اور انہوں نے اس چیز کے لیے حامی بری ہمارے ساتھ تیار ہوئے کام کرنے کے لیے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے آدمی کو ساتھ لائیں جس کا ماضی بے داغ ہو، جس کے اندر انسانی خدمت کا جذبہ ہو۔ یوں تو ہم بہت زیادہ ہیں، کام کرنے کے بہت زیادہ نعرے لگاتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، یہاں امریکہ میں، خاص کر نیو یارک میں، یہاں پہ ہماری کمیونٹی روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ظاہری بات ہے جہاں پہ ہم اکٹھے رہتے ہیں ان میں اختلاف بھی ہوتے ہیں۔ ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ایک یکجہتی کونسل ہو، جہاں پہ ہم دیکھا ہے اختلاف ہے، ان کے پاس کے ان سے ریکویسٹ کی کہ اختلاف نہ کیا جائے، ایک ہو۔ آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ پاکستانی ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں۔ ہمارا ان اکٹھے کرنے میں یا یہ کام کرنے میں کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، کوئی سیاسی فائدہ نہیں ہے، نہ ہی آئندہ ہمارے یہ سوچ میں ہے، نہ ہی ہم کوئی ذاتی مفادات یا سیاسی مفادات کچھ حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں، ہمارے پاکستانی بہن بھائی جہاں پہ رہ رہے ہیں، ہم ایک ہوں، ایک کمیونٹی ہو، ایک یونٹی ہو، ایک اتفاق ہو، ایک اتحاد ہو آپس میں۔ اور اس اتفاق اور اتحاد میں بہت سارے مسائل کا حل ہے۔ اگر ہم ایک جگہ اتفاق کر بیٹھیں گے اور سیاست سے بالا تر ہو کر، ساری چیزوں کو چھوڑ کر، صرف پاکستانی ہونے کے ناطے سے ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، اور یہ آج کی ضرورت ہے۔ میری اس لیے کمیونٹی سے بھی یہ درخواست ہے کہ ہم کسی سے نہ تو کوئی فنڈ لیتے ہیں، نہ ہی ہم کسی سے کوئی ووٹ لیتے ہیں، نہ کوئی سپورٹ مانگتے ہیں، صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی کے اندر اتفاق ہو، اتحاد قائم ہو، اور اس میں ہمارے سیاسی، سماجی اور مذہبی مسائل کا حل موجود ہے۔ اچھا، یہ تو بڑا اچھا آپ نے قدم اٹھایا، اور اسپیشلی آپ نے اس کو ابھی شروع کیا جب رمضان شروع ہو رہا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ جیسے ہم پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں کہ رمضان المبارک کا روزہ ایک دن شروع ہوا، اور عید کا بھی آلریڈی آپ نے دن اور تاریخ بتا دی ہے، تو اس پہ کافی لوگ یقین جاننا چاہتے ہوں گے کہ یہ آپ نے کیسے یہ فیصلہ کیا ہے۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں اور پیارے بچوں، مجھے کافی عرصہ ہو گیا ہے نیو یارک میں، اور پچھلے کچھ سالوں سے
جو ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ جتنی ہماری تعداد زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ جب نیو یارک میں صرف ایک مسجد ہوتا تھا اور وہ بھی ایک اپارٹمنٹ میں تھا، اب ٹرائی اسٹیٹ ایریا میں 153 مساجد ہیں اور ہر ایک مسجد میں ایک امام ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں سے ہمارے تہوار یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ ایک کے بجائے 3 دن میں ہونے لگے ہیں۔ اور پچھلی عید میں تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ ویسٹ چسٹر میں جب ہم نے روزہ کھولا اور اس کے بعد عید الفطر کی نماز پڑھی اور ایک ہوٹل میں چائے پی رہے تھے تو کچھ میرے رشتہ دار اس دن روزہ رکھے ہوئے تھے۔ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ قومی یکجہتی کونسل کا پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بھائی بہنوں کو ایک گروپ میں لے آئیں اور اتفاق کریں، اور سب سے پہلا اتفاق یہ ہونا چاہیے کہ ہماری عید ایک دن پہ ہونی چاہیے۔ یہ مسئلہ کوئی معمولی نہیں ہے، اس میں کافی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، لیکن سب کی رائے سن کے، سب کی شکایت سن کے، سب کے فیصلے سن کے آخر میں ایک فیصلہ کیا گیا۔ وہ فیصلہ ایسے تھا کہ پچھلے 10 سالوں سے میں نے سعودی عربیہ میں چاند کو فالو کیا ہے، اور وہاں سے معلوم ہوا کہ جب وہ کیلنڈر بناتے ہیں تو سارے سال کا پورا کیلنڈر لونر کیلنڈر بناتے ہیں، اور وہ فالو کرتے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں یو ایس نیول آبزرویٹری کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ایسٹرونامیکل ایپلیکیشن۔ ان کا کام صرف یہ ہے کہ سورج، چاند اور سیاروں کی حرکت کا وہ ریکارڈ رکھیں۔ اگر آپ اس کو اس وقت ٹیلی فون کریں کہ 2005 میں عید کا چاند کون سے دن نیو یارک میں دکھائی دے گا تو وہ آپ کو منٹوں تک بتا دیں گے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو ہماری مین مسجد ہے اسلامک سینٹر اینڈ کلچر سینٹر 96 اسٹریٹ اور 3rd ایونیو پہ، ان کے نوجوان امام جمیہ جو کہ الازہر یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں اور عالم ہیں جن کو اصلی اسلام کا پتہ ہے، اس سے میں نے ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں اور پچھلے سال کی طرح 3 عیدیں نہ ہوں۔ ان کے مشورے سے ہم نے 8 ستمبر کو اسلامک سینٹر میں سارے ٹرائی اسٹیٹ کے اماموں کو انویٹیشن دیا کہ پلیز آئیے اور ایک مجلس شورا بنا کے تاکہ اس عید کا فیصلہ ہو سکے۔ 32 امام اس دن حاضر ہوئے اور امام جمیہ صدر مجلس تھے۔ کافی ڈسکشن ہوتی رہی، حدیث کو بھی ڈسکس کیا گیا، رسول اللہ کو بھی ڈسکس کیا گیا، ہمارے طریقوں کو بھی ڈسکس کر گیا، سب کچھ کر کے اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ چاند صرف دیکھنے کے بعد ہی عید ہو سکتی ہے وہ بھی صحیح ہے۔ وہ اس لیے صحیح ہے کہ ہمارے رسول اللہ کے زمانے میں جب وہ زندہ تھے اس وقت گھڑی نہیں تھی، اس وقت زمین میں ایک ڈنڈا گاڑ لیتے تھے، اگر سایہ ادھر تھا تو صبح تھی، اگر سایہ ادھر تھا تو دوپہر تھی۔ اور وہاں چونکہ وہ لونر کیلنڈر، وہاں اس وقت جنوری فروری نہیں تھا، لونر کیلنڈر کو وہ فالو کرتے تھے، اور جب تک وہ چاند دیکھ نہ سکے اس سے وہ دن شروع نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ اس زمانے کی باتیں ہیں، اس لیے اس وقت چاند دیکھنا ضروری تھا۔ لیکن اب دنیا بدل چکی ہے، ہم اس دنیا میں رہتے ہیں کہ جہاں نیوز سیکنڈوں میں دنیا کے ایک طرف سے لے کے دوسری طرف تک پہنچ جاتی ہے۔ اس وقت ایسا زمانہ آیا ہے کہ ہمیں چاند کی جو حرکت ہے وہ سیکنڈوں میں پتہ لگتا ہے۔ یہ جب تاریخ ڈسکشن ہوئی، سب اماموں کے سامنے رکھا گیا، تو پھر امام جمیہ نے کہا کہ اب ہمیں فیصلہ چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو امام
ہمارے اس فیصلے سے متفق ہے ایک عید ہوگی، ہاتھ کھڑے کریں۔ 32 میں سے 29 نے ہاتھ کھڑے کیے اور 3 نے آبجیکشن کیا، لیکن ڈیموکریسی کی وجہ سے یہ فیصلہ ہوا کہ چونکہ 29 امام متفق تھے، فیصلہ یہ ہوا کہ ایک وقت پہ ایک ہی دن پہ ہماری عید ہوگی۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ جب سے میں یہاں رہ رہا ہوں اور مجھے کافی سال ہو گئے ہیں، ایسا اتفاق کبھی نہیں ہوا۔ انشاءاللہ یہ ہوگا۔ جب پولیس کمشنر سے ہماری ملاقات ہوئی تو اس نے حیرت ظاہر کی کہ پہلے تو ہمیں آپ لوگ بتاتے تھے کہ کون سی دن عید ہوگی تو آپ نہیں بتا سکتے تھے کیونکہ ہمیشہ اتفاق نہیں ہوتا تھا، اس لیے ہم اس کے مطابق مسلمان مسجدوں کو پوری پروٹیکشن نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ ہماری جو پلاننگ ہوتی ہے وہ 2-3 مہینے پہلے ہوتی ہے۔ تو اس دفعہ وہ بہت خوش ہوئے اور نے وعدہ کیا ہر مسجد جہاں نماز ہو رہی ہوگی وہاں ڈبل پارکنگ کی اجازت ہوگی اور وہاں پولیس پروٹیکشن ہوگی، کیونکہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے اور جب تک ہماری پلاننگ پوری نہ ہو حادثہ کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ یہ فیصلہ کہ ایک عید ہونی چاہیے، اس فیصلے کی ضرورت بہت سخت پڑ گئی تھی، اس لیے کہ یہاں جو ہمارے بچے بڑے ہو گئے ہیں وہ ہم پہ ہنسنے لگے تھے کہ ہمارا کیسا اسلام ہے کہ ہمیں اپنے تہواروں کا نہیں پتہ۔ اور سب سے بڑی ضرورت جو تھی کہ ہم سب جابز کرتے ہیں اور جابز بڑے بڑے فرم میں کرتے ہیں جو کرسچنز فرمز ہیں، ان کو بتانا پڑتا ہے کہ کون سے دن ہم چھٹی کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے منڈے کو چھٹی کرنی ہے یا سنڈے کو کرنی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اب وہ زمانہ چلا گیا ہے۔ اب ہم کافی یہاں ہیں، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ عید ہمیشہ ایک دن ہونی چاہیے اور سب عالم اسلام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جب اتفاق کی بات ہوئی اور یہ فیصلہ ہوا اور سب کی خوشی سے ہوا تو ہم نے اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ ان سے بھی ریکویسٹ کی، ان کے اماموں سے، اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ پوری اس فیصلے کی احترام کریں گے۔ اور یہی ایک موقع ہے میرے بھائی اور بہنوں، آؤ متفق ہو جائے، کسی ایک طرف جانا دوسری طرف جانا۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو ہمارے دیکھیں کرسمس کو دیکھیں، یہ لوگ کتنی خوشی سے مناتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 25 تاریخ کو کرسمس ہے۔ جب میں چھوٹا تھا اپنے گاؤں میں تو سارے مہینے روزے رکھ کے نا، تو جو عید کا دن آتا تھا تو وہ ساری رات ہم جاگتے تھے اور حلوے کھاتے تھے کہ چلو جی کل عید ہے، نئے کپڑے پہنیں گے، اور ہماری بہنیں اور بیٹیاں مہندی لگاتی تھیں۔ وہ خوشی تھی۔ جب تک ہمیں ایڈوانس پتہ نہ ہو تو وہ خوشی بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ لوگوں نے تراویح کی، 12 بجے ان کو بتایا گیا کہ کل عید ہے، تو وہ کیا خوشی ہوگی۔ خوشی سے منائیں گے اور سب مل جل کے منائیں گے۔ آپ کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے اپنے ایک اور خوبصورت پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ آپ کی آراء اور مشوروں کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اپنی میزبان حنا خالد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔